یہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں کی پریس کانفرنس کا، اور میں اس میں آپ کو بتاؤں گی اور دانیال عزیز صاحب فردر اس کو آگمنٹ کریں گے کہ کس طرح یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے، اور اگر کوئی ادارہ اس کے اوپر کارروائی اس وقت کرے گا تو میں جنرل پبلک کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں بطور وزیر اطلاعات کہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی کارروائی کی جاتی ہے جو کہ سائبر لاء کے تحت ہو، ڈیفیمیشن لاء کے تحت ہو یا کسی بھی ایسا قانون کے تحت ہو جو پاکستان کے قانون کا حصہ ہے، تو کہا جاتا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے۔ اس قسم کا تاثر دیا جاتا ہے جب الیکشن کمیشن کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو مخالفین جس میں عمران خان صاحب سہر فہرست ہیں ان کے حق میں نہیں ہوتا، تو کہا جاتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہے۔ اس قسم کی کنٹیمپٹس کی جاتی ہیں، اور ان تمام اداروں کے جو سربراہان ہیں اور جو الیکشن کمیشن کے ممبرز ہیں ان سب کو عمران خان صاحب نے اور اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی ابھی 2 ہفتے کارروائی ہوئی اس کے بعد پرائم منسٹر نے بہت سے افتتاح کیے، بہت سی انوگریشنز کی، بہت سے فیتے کٹے جس کی تکلیف رہتی ہے عمران خان صاحب کو، لیکن اس کے اندر کوئی ایسا جملہ پرائم منسٹر کی طرف سے نہیں آیا، وہ اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہیں کی طرف سے نہیں آیا جس نے انفلوئنس کیا ہو کسی بھی ادارے کو، اور اگر انہوں نے وہ تمام استثناء پریویلیجز اور جو قانون میں ان کے حق ہیں اگر ان کو خود انہوں نے لیٹ گو کیا اور سپریم کورٹ کو یہ خط لکھا کہ اس چیز کی کارروائی سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے، اور اس کے اندر کارروائی شروع ہوئی، ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی، اگر کسی نے جھوٹ بولا ہو، غلط بیانی کی ہو اور غلط کام کیا ہو، کبھی بھی قانون کے سامنے جا کر یہ نہیں کہتے، اور موجودہ وزیر اعظم ہوں جن کو پریویلیجز بھی حاصل ہیں، استثناء بھی حاصل ہے اور قانونی حق بھی حاصل ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے نکل سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی بھی انہوں نے کوئی اس طرح کا انفلوئنس یوز کرنے کی بات نہیں کی۔ 3.5 سال میں اگر آپ جو پرفارمنس ہے پرائم منسٹر میاں نواز شریف کی، اور یہ ہر دور میں ان کے ساتھ ہوتا ہے، پچھلے ادوار میں بھی وہ اس طرح کے کٹھن امتحانات سے گزر چکے ہیں، اگر آپ صرف 3 چیزوں کے اوپر غور کریں جس کے اندر اکانومی جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا 2013 کے اندر، اور آپ سب نے رپورٹنگ کی ہوئی ہے اس کے اوپر، اگر آپ لوڈ شیڈنگ پاور سیکٹر کو دیکھیں تو 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اس کے بعد اگر آپ دہشت گردی کو دیکھیں تو 2400 کچھ دہشت گردی کے واقعات سالانہ تھے، اور اس وقت وہ تمام واقعات دہشت گردی پہ جس طرح تمام صوبائی حکومتوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر اس کے دہشت گردی کے اوپر قابو پایا ہے اور جو پرفارمنس کی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو موٹر وے جہاں نواز شریف چھوڑ کے جاتا ہے موٹر وے بھی وہیں سے آ کر نواز شریف شروع کرتے ہیں۔ NFC ایوارڈ پاکستان میں ہو، پانی کی تقسیم پاکستان میں ہو، 19 سال کے بعد مردم شماری اگر پاکستان میں ہو تو وہ بھی میاں نواز شریف کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ اگر لوڈ شیڈنگ 4 سے 6 گھنٹے کے اوپر آتی ہے 3 سال میں، جس کے اندر پروجیکٹس بھی لگتے ہیں، وہ امپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں اور اس سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے اور جو ویسٹیج ہے اس کو بھی قابو پایا جاتا ہے۔ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج ایشیا کی سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج بنتی ہے۔ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں یہ آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں جس کے اندر تمام انٹرنیشنل ادارے پاکستان کی بڑھتی ہوئی اکانومی، جس میں ایک ڈسپائٹ بینگ اے ٹیرر ہب Pakistan is the cynosure of investors' eyes, Washington Post. Pricey Pakistan stocks have room to run, Tycoon. Pakistan is Asia's go-to market, high returns. Pakistan's middle class soars as stability return back to Pakistan. پاکستان میں غربت میں کمی اور لوگوں میں خوشحالی آئی، پاکستان کے اندر کرپشن کی کمی ہوئی 2016 کے اندر، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، اسٹینڈرڈ اینڈ پور، کوئی سروے اٹھا لیں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر کی مقبولیت کے سروے، چاہے وہ گیلپ انٹرنیشنل ہو، چاہے وہ RII کا سروے ہو، پاکستان کے اندر کوئی بائی الیکشن ہو، چاہے 1-2 کو چھوڑ کے، اور پاکستان کی تمام لوکل گورنمنٹ باڈی کے الیکشنز ہوں، پرائم منسٹر میاں نواز شریف پاکستان کے 3ری دفعہ منتخب وزیر اعظم اور ابھی اس وقت سب سے مقبول ترین پاپولر لیڈر آف پاکستان ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر مخالفین اور پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے مخالفین جو پاکستان کی اس ترقی کو، چاہے وہ CPEC ہو، چاہے وہ اکانومی کی اسٹرینتھننگ ہو، چاہے وہ دہشت گردی سے پاک پاکستان ہو، ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو آگے بڑھتے دیکھنا ہے یا نہیں؟ پرائم منسٹر میاں نواز شریف کے بازو بننا ہے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پوری کیمپین اس وقت سٹارٹ ہوئی ہے
سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر وہ کیوں کر رہے ہیں, وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے مقصد کیا ہیں, اس کے مقاصد کیا ہیں. اس کے بعد 4 باتیں: ٹیکس چوری, منی لانڈرنگ, ایسٹ چھپائے گئے, پاکستان کی قوم کا پیسہ لوٹا گیا, مریم نواز بینیفیشری ان کو ساتھ جوڑا گیا, پرائم منسٹر کو ان کے ساتھ جوڑ کے مریم نواز کے ساتھ ان کو جوڑا گیا پیناما لیکس میں, حالانکہ خود یہ خبر آپ لوگوں نے رپورٹ کی کہ پیناما لیکس میں میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے. پہلے دھاندلی کے اوپر ڈرامہ رچایا گیا, اس کے بعد پیناما کے اوپر سیاست چمکائی گئی, میڈیا ٹرائل کیا گیا. آخر کیوں؟ وہ اس لیے کہ میاں نواز شریف عالمی دنیا کے وہ مقبول ترین وزیر اعظم اور لیڈر بن چکے ہیں جن سے پاکستان کے اندر مخالفین کو تو ڈر ہے ہی, لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستان کے مخالفین ہیں, جن کا ساتھ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف کے مخالفین دے رہے ہیں, ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ دشمنی شاید نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہوں یا اپنی سیاست چمکا رہے ہوں, لیکن اصل میں دشمنی وہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اگر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا, ہم بھی ڈاکیومنٹریز بنا سکتے ہیں. موجودہ وزیر اعظم کے پاس وہ تمام وسائل موجود ہیں جس کے ذریعے وہ فلمیں بھی بنا سکتے ہیں, ڈاکیومنٹریز بھی بنا سکتے ہیں, اداروں کو اثر انداز بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ اصولی فیصلہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام پریولیج, وہ تمام استثناء, وہ تمام قانونی حق انہوں نے اپنی اور اپنی فیملی کا لیٹ گو کیا, اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کی اپیل میں بھی وزیر اعظم میاں نواز شریف نہیں جائیں گے. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جن کے پاس نہ ثبوت, نہ کاغذ, نہ کوئی آرگیومنٹ, جو میاں نواز شریف فیملی کے دستاویز کے اوپر پیناما کیس جنہوں نے لڑا اور اپنی سیاست چمکائی, وہ میڈیا ٹرائل جو میاں نواز شریف اور ان کی فیملی, ان کی بچی, ان کے بچوں کے ہوا, وہ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی کا نہیں ہوا. جب ضابطہ اخلاق کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کے لیے اور, میاں نواز شریف کے لیے اور آپ کے لیے کوئی اور. جب آپ بات کرتے ہیں اس قسم کی کہ یہ ہو گیا, خواتین کے بارے میں یہ گفتگو کی گئی اور اس طرح بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے, اس کے بارے میں بیانات بھی آ چکے ہیں, لیکن وہ ضابطے اور اس کا جو یارڈ سٹک ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ہم 70 سال پہلے کا جواب دے رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے کسی شہری نے یہ جواب نہیں دیا جو اپنے مرحوم والد کے بزنس کا جواب دے رہے ہیں. اب تمام قانونی حق ہونے کے باوجود یہ جواب دیا جا رہا ہے کیونکہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے پاکستان کی جس کے اوپر کبھی بھی کرپشن سے ریلیٹڈ کوئی ایلیگیشن نہیں لگا, اور جتنی دفعہ الزامات لگے ان تمام لوگوں کو پاکستان کے ہر ادارے میں مات ہوئی, کیونکہ میاں نواز شریف کی سیاست پاکستان کی ترقی کی سیاست ہے, پاکستان کے لوگوں کی سیاست ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو میڈیا ٹرائل مریم نواز کا ہوا, وہ میڈیا ٹرائل, وہ الزامات کسی کی بہنوں اور کسی کی بیٹیوں کے بارے میں نہیں ہوتے. ان کے اوپر کس قسم کے آپ اگر گرافکس دیکھیں, اور ابھی بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر گرافکس, آج بیان آیا کہ مریم نواز نے کس حیثیت کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرینز کو ایڈریس کیا, تو مریم نواز کی حیثیت پاکستان کی قوم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. مریم نواز نے پاکستان کا پہلا ہیلتھ کیئر پروگرام لانچ کیا جو غریب لوگوں کے علاج معالجے کے لیے, مفت علاج کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر وہ مواقع فراہم کر رہا ہے. مریم نواز نے اسلام آباد کے 422 اسکولوں اور کالجوں کا ریفارم انٹروڈیوس کیا, اس کی وہ آرکیٹیکٹ ہیں. اور اگر آپ رپورٹ دیکھیں اس وقت ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز کی, تو اسلام آباد وہ واحد جگہ ہے جو آؤٹ شائن کر رہا ہے پاکستان کے سارے صوبوں کو. مریم نواز نے پاکستان کا پہلا یوتھ لون پروگرام انٹروڈیوس کیا. یہ حیثیت ہے. مریم نواز پاکستان کے دلوں کے اندر راج کر رہی ہیں. تو جو سوال اٹھاتے ہیں پہلے وہ ان چیزوں کا جواب دیں جن کی حکومت ہے ایک صوبے کے اندر, اور ان تمام چیزوں کو پرفارمنس سے کاؤنٹر کریں. آخر میں آپ جتنی سازشیں کر لیں, آپ جتنی سپاٹس, ڈاکیومنٹریز اور اس قسم کی منفی کیمپین کریں, سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آنریبل ججز نے خود کہا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ پاپولر فیصلے نہیں دیتی,
سپریم کورٹ دباؤ میں فیصلے نہیں دیتی اور پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر ہمیں فخر ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آئے گا اور جس طرح کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. اور پاکستان مسلم لیگ کے نون کے جو ووٹرز ہیں اپنے اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر ان کو بھی سپریم کورٹ کے اوپر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا ہم سب کو ہے. اس لیے یہ جو منفی کیمپین اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، میرا جو آخر میں یہ ایک پیغام ہے اور یہ ایک میسج ہے کہ جتنی کیمپین اس وقت سٹارٹ ہوئی ہے، اگر اس کے اوپر کارروائی سٹارٹ ہوئی، کیونکہ یہ ڈیفیمیشن لاء کے اندر آتا ہے اور سائبر کرائم بل کے اندر آتا ہے جو کہ لیجسلیشن کا اس وقت حصہ ہے، اور اگر وہ کارروائی ہوئی تو اس وقت اس کے اوپر پالیٹکس جو ہوگی اس کا جواب پاکستان کی عوام دے گی، کیونکہ پاکستان کی عوام میاں محمد نواز شریف سے محبت کرتی ہے، کیونکہ میاں محمد نواز شریف پاکستان کی قوم کی سیاست کرتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ سب کا. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے. وزیر مملکت مریم اورنگزیب کا ایسا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ قبول کریں گے، سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق ہوگا. وہ اس فیصلے سے پہلے فیصلے دینے کی میں لگی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے پاکستان کے عوام کے ذہنوں کو اور پاکستان کا جو پبلک اوپینین ہے اس کو، بجائے کہ اس چیز کا کہ قانون اور آئین کے تحت فیصلہ ہونے کا انتظار کیا جائے، اس کو پہلے ہی انفیکٹ اور میڈیا ٹرائل کے ذریعے امپریس اور چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.